السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا سبق ہے جس کے اندر ہم نے ترجمہ اور گردانیں پڑھنی ہیں۔ ہم پڑھیں گے کہ اگر آخر میں واو ساکن اور الف آ جائے، آخر میں واو ساکن اور نون زبر نہ آ جائے، آخر میں یا ساکن اور نون زبر نہ آ جائے، یعنی اونا اور اینا آ جائے تو ان کے ترجمے کیا ہوں گے۔ واو ساکن آخر میں الف ہو، واو جزم والا اور الف آخر میں ہو، ان کے ترجمے ہوں گے ان سب، جیسے قالو، قال کا ترجمہ ہوتا ہے کہا، اور واو ساکن آخر میں الف آ چکی ہے تو ان کا ترجمہ ہوگا ان سب نے، قالو ان سب نے کہا۔ عامل، عاملہ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، عمل کیا، واو ساکن اور الف آخر میں آ چکا ہے تو ترجمہ ہوگا ان سب نے کیا۔ کفر، کفر کیا، واو ساکن اور الف آخر میں آ چکا ہے تو ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد کوئی ضمیر وغیرہ آ جائے تو اس کا الف جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس تم عبادت کرو ہو اس کی۔ اب اگر واو ساکن اور نون مفتوح یعنی زبر والا مفتوح آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر زبر ہو، نون مفتوح آخر میں ہو اور اس سے پہلے واو ساکن ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا سب مرد۔ تو یہ کبھی اسم کے آخر میں ہوتا ہے اور کبھی فعل کے آخر میں ہوتا ہے سب مرد، جیسے مسلم ہے تو مسلمون، واو ساکن نون مفتوح ہے، اسلام لانے والے سب مرد۔ کافر ہے تو اس کے آخر میں کافر یہ اسم ہے، کافرون تو اس کا ترجمہ ہوگا کفر کرنے والے سب مرد۔ آمرون، حکم دینے والے سب مرد۔ ظالمون، ظلم کرنے والے سب مرد۔ فعلوں کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا ینفقو، فعل مضارع ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ اب واو نون آخر میں آ چکا ہے، وہ سب مرد خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون، وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں، اس کا ترجمہ سب ہوگا۔ یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر واو ساکن نون مفتوح یعنی زبر ہے نا تو اس کی جگہ پر نون مکسور زیر آ جاتی ہے تو پھر ترجمہ نون کا ہوگا مجھے، مجھ سے، میری ہوگا۔ فتقونی، فتقو پس تم ڈرو، نی مجھ سے، مجھ سے یہ نون زیر نی کا ترجمہ ہے۔ اطیعونی، اطاعت کرو، نی میری، یہ سب واو کا ترجمہ ہوگا۔ سب جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ واو ساکن کا ترجمہ ہو رہا ہے اور مجھے میری ہو رہا ہے نون زیر نی کا۔ فرحبونی، پس تم سب مجھ سے ڈرو، مجھ سے نون زیر نی کا۔ اصل میں یہ نون زیر جو ہے اس کے بعد آ رہی تھی نون کے بعد یا، نون کے بعد یا، تو یا متکلم ہے تو یا متکلم کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میری، مجھ سے اور مجھے ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ زیر جو نون کے نیچے آ رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ نون کے بعد جو ہے یا تھی، لہذا یا کا ترجمہ جو ہے وہ میری، مجھ سے ہوتا ہے۔ جیسے فتقونی اصل میں فتقونی تھا، اطیعونی اصل میں اطیعونی تھا۔ اب آ گیا آخر میں یا ساکن اور نون مفتوح، یہ بھی اسم کے بعد آتا ہے۔ مسلمین، اس کا ترجمہ بھی سب، کافرین سب، یعنی اس ساتھ میں آپ اسلام لانے والے، کفر کرنے والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور یا نون کا آپ نے سب کرتے جانا ہے۔ اگر فعل کے شروع میں علامت تا اور آخر میں یا ساکن نون مفتوح ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک عورت، جیسے تأمرین، تو حکم دیتی ہے، تعجبین، تو تعجب کرتی ہے۔ جب آپ فعل مضارع کی گردانیں پڑھیں گے، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تو اس کے اندر یہ علامت آ جائے گی۔ آگے ہمارا باب صرف کا سبق ہے، ہم نے صرف صغیر کے نام سے لے کر امر کے صیغے جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، امید ہے سب جو ہیں وہ یاد کرتے ہوں گے۔ آگے ہیں نہیں کے صیغے، والنہی عنہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا
یضرب، صرف اتنے ہمارے سیغے ہیں، آپ نے شروع سے لے کر یاد کرنا ہے یہاں تک۔ آپ آگے بھی ہمارا گردانوں کو سبق ہے، امید ہے کہ سب نے یہ گردانیں کر لی ہوں گی، ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا، ان کے ترجمے بھی کر لیے ہیں۔ اب انہی جیسے ہم نے بنانے ہیں۔ یہ تارا کا ہے نا، تارا کا اس کا ترجمہ ذہن کے اندر رکھ لیں، اس نے چھوڑا، تارا کا اس نے چھوڑا، اور تارا کو ہم نے بنانا ہے یہ والا، تارا کا کو ہم نے بنانا یہ ضربہ تھا، اس کے آخری حرف کو ہم نے کیا ساکن اور آخر میں لگا دیا تا تما تم تی تما تمنا۔ اب ترکا کا آخری حرف کاف ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے ساکن، ترک، اور آخر میں لگا دینا ہے تا تما تم، ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتنا۔ اسی طرح آپ نے اس کا ترجمہ لگا دینا ہے، اس نے چھوڑا ہے تو ترکتا ہے، ترکتا تو شروع میں ہو جائے گا، تو ایک مرد نے چھوڑا، تم دو مردوں نے چھوڑا، تم سب مردوں نے چھوڑا، آپ نے تا تما تم تی تما تمنا کے حساب سے ترجمے کرتے جانا، اور سیغے یہی آئیں گے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، مؤنث ہے تو واحد مؤنث حاضر، اسی طرح جمع تک لے کر جانا ہے۔ آگے ہم نے غسلہ کا ترجمہ ہوتا ہے دھویا، تو غسلہ کو آخری حرف ہم نے کرنا ہے ساکن، غسل ہو گیا، اور آخر میں تا تما تم لگاتے جانا ہے، غسلتا غسلتما غسلتم غسلتی غسلتما غسلتنا۔ غسلہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے دھویا، تو آپ نے اس کی جگہ پر تو لگا دینا، غسلتا تو ایک مرد نے دھویا، غسلتما تم دو مردوں نے دھویا، اسی طرح آپ نے سارے کرتے جانے اور سیغے یہی لگانے ہیں، ترجمے اور گردان بدلے گی۔ اسی طرح واجدہ ہے، اس کا آخری حرف ساکن کرے اور اس کے آخر میں لگاتے جائیں تا تما تم تی تما تمنا، اور اس کا ترجمہ جہاں پر اس ہے آپ نے تو لگا دیں، تو ایک مرد نے پایا، تم دو مردوں نے حاصل کیا یا نے پایا۔ بالغ ہے، اس کا آخری حرف ساکن کریں، بالغ آخر میں لگا دیں تا تما تمنا، بلغتا بلغتما بلغتم، پہنچا تو ایک مرد، وہ کی جگہ پر تو ہو جائے گا، آخر میں تا تما تم ہو تو ترجمہ ہوگا تو۔ کسدہ ہے، اس سے بھی اسی طرح کرتے جائیں، ترجمہ دیکھ لیں تو کر لیں۔ طالبہ ہے، اس کا بھی آخری حرف ساکن کریں اور آخر میں تا تما تم لگائیں۔ حمیدہ، اس کا بھی آخری حرف ساکن کریں اور تا تما تم لگائیں، اور ترجمے جہاں پر وہ ہو اس ہو تم نے تو اور تم ترجمہ کرنا اور سیغے یہی لگاتے جانا ہے۔